میں اپنے والد کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے والد ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے ہی لاڈ اور پیار سے پالا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔ والدہ نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہیں دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میکا متوسط درجے کے گھرانے تھے، خاندان تھا۔ خامن نے مجھے دل سے قبول کر لیا۔ ازواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماؤں کی طرح اور نندے سگی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھی اور چاہتی تھی کہ دلہن بنی رہو۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اسی وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں 1 سال تک دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑی غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیر عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے، اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اسے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے بھی میں ساس کا لاڈ اور پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ کے ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر پہلو سے دبانا شروع کیا، ناف پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے تک آ گئی۔ ساس باورچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید پتہ نہیں چلا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف سر ہلایا جیسے اشارہ ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا تو اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا اور میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ آخر دائی نے ساس کو کیا بتایا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو جواب دیا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور خاموش اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بہت بوجھل اور اداس تھا۔ میں نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا مگر میں اب تک ماں کیوں نہیں بن سکی۔ یہ خیال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ساس کے چہرے کی مایوسی یاد آئی جو دائی کے اشارے کے بعد صاف نظر آ رہی تھی۔ 1 مہینہ اور اسی پریشانی میں گزر گیا اور پھر ایک دن دائی دوبارہ آ گئی اور پہلے کی طرح میرا پیٹ ملنے لگی۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ شاید آج کوئی اچھی خبر مل جائے، مگر جاتے جاتے اس نے پھر وہی سر کا اشارہ کیا اور ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر کے چلے گئے۔ اس طرح دائی کے اشاروں ہی اشاروں میں پورا 1 اور سال گزر گیا اور میری امیدیں بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ تیسرا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ جی کے پاس لے گئے تاکہ وہ کوئی روحانی حل بتا سکے اور شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ وہاں پہنچ کر شاہ صاحب نے کاغذ لی اور اس پر الٹی سیدھی لکیریں بنانا شروع کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد بولے ایک رگ ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، لیکن فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد اپنی جگہ پر آ جائے گی، تم اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 1000 روپے شاہ صاحب کو دے دیے۔ اگلی جمعرات آئی تو شاہ صاحب کے 1000 روپے اور کھڑے ہو گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ بھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہا ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی مگر آ جائے گی۔ 3 مہینے بعد گلی میں آواز آئی فال کے ذریعے اپنا قسمت کا حال جانیے۔ ساس دوڑ کر باہر گئی اور فال والے کو اندر لے آئی۔ محلوں میں رہنے والوں کو معلوم ہوگا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر فال نکالنے کی صدا لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں، گھروں میں عورتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ لوگ عورتوں کی ذہنی مجبوری اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں باتوں میں لگا لیتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی استادی سے بات کرتے ہیں جو بالکل سچ معلوم ہوتی ہے۔ ساس بھی انہیں عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ جوشی کے ہاتھ میں دے کر کہا بابا جی اس کی گود کب بھری ہوگی؟ جوشی نے میرے ہاتھ کی لکیریں غور سے دیکھی، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا ان خانوں میں سے کسی ایک خانے پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے ایک خانے پر انگلی رکھ دی۔ اس خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جوشی نے 3 چوکور ٹکڑے اس کتاب پر پھینکے اور بولا پری جل سے نکل آئی ہے، 4 چاند ڈوبیں گے پھر جل میں چلی جائے گی، پھر 3-4 ڈوبیں گے پھر جل سے نکل آئے گی، تب جا کر تمہاری من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ پریشان نہ ہو بی بی، ٹھنڈے دودھ کو پھونکے نہ مار، جل پری جل میں رہتی ہے، یہ بڑی باکمال ہے، تھل کر دے گی۔ 500 روپے بابے کی ہتھیلی پر رکھتی ہے، بابا کچھ اور بتائے گا۔ بابے کے من میں بھی کبھی کبھی موج آتی ہے،
जोशी मन की मौज में 500 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसे ही बता गया कि सास और नंदों की बाँझें खिल गई। फिर 4 चाँद डूब गए, फिर 3 चाँद और डूब गए। जल परी ने जल थल तो ना किया, बल्कि उसी जल में डूब गई। दाई ने पेट मला, सर का वही पुराना इशारा करके चली गई। सास का चेहरा उतर गया। अजवाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास का लाड प्यार भी गुजर गया, लेकिन खावंद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन शोहर मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मुझे चेक किया और 3 दवाइयाँ लिख दी। 15 दिनों का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। उसने अलैदगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खावंद के मुतालिक भी कई सवाल किए। फिर उसने खावंद को बुलाकर कहा वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है, अजीब सा होता है। ज़रा सी खराबी के नतायज बहुत बड़े होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने घर आकर खावंद से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठा जैसे मैंने उसकी मर्दानगी पर कोई बहुत बड़ी बात कर दी हो या तौहीन कर दी हो। बोला, नुक्स तुझ में होगा, मुझ में नहीं। किसी डॉक्टर के पास जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, आप अपने बारे में खुद राय कायम ना करें, आपकी राय गलत भी तो हो सकती है। मेरे कहने का कुछ और मतलब था, मगर वह समझा कुछ और था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द हो गया। मैंने अपनी शादीशुदा सहेलियों को अपने खावंद के बारे में ये बात बताई तो उन्होंने कहा, मर्द को माँ बहन की गाली दे दो तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये मशवरा कभी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी डॉक्टर से चेकअप करवाए। उन्होंने बताया कि मर्द की नज़र में हर नुक्स औरत में होता है, अपने आप को घोड़े जैसा समझता है। मैंने देखा मेरे खावंद का मूड खराब रहने लगा था। उसके साथ ही सास और नंदों का सलूक भी बदल गया। खावंद और सास के कहने पर ससुर मुझे एक बार फिर शहर की 2 मशहूर लेडी डॉक्टर के पास ले गया। सुबह एक से मुआयना करवाया, शाम को दूसरी से। दोनों ने मुआयना करके अपनी फीस वसूल की और कहा, ये बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं। अब इनके खावंद का भी चेकअप किसी अच्छे से डॉक्टर से करवा ले। मगर ससुर ने बेटे की वकालत करते हुए कहा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे चेकअप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वापस आकर खावंद को बताया कि लेडी डॉक्टर आपके टेस्ट के लिए कह रही हैं। वो कुछ भी ना बोला, मगर उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग बोल रहा था कि उसे फैसला सख्त नागवार गुजरा। मैं पोठोहार के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पहुँच वाले पीरों के मज़ारात और गद्दियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों और स्थानों पर ले जाया गया। वहाँ पर एक पीर ऐसे मशहूर थे जो जिस भी औरत को अपने हाथ से खाक या कंकरी खिलाते, वो औरत 7 दिन के अंदर अंदर हामला हो जाती। मुझे उनके हाथों से खाक और कंकरियाँ भी खिलाई गई और करते कराते मेरे गले में 4-5 तावीज़ लटकने लगे। 7 दिनों की जगह 1 महीना गुजर गया, मगर मैं वैसे की वैसे रही। मेरी किस्मत में एक ही ताना था कि ये तो थोहड़ का पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी पी जाता है, ना फल देता है और ना फूल। मुझ पर ऐसे ऐसे तंज बरसने लगे, ऐसे ऐसे तीर बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद रह गया। फिर मैंने उस ख्वाब को भी जहन से उतार दिया। मुझे दरो दीवार से नफरत होने लगी। खामन बेगाना हो के नंदे मुंह बसोड़ने लगी। सास मुझे इस तरह ताने देने लगी कि तू हमारी और क्या मुरादें पूरी करेगी, चलो झाड़ू लगा और बर्तन ही मांज। इस तरह की न जाने कितनी दिलबर्दाश्ता बातें लगातार करने लगी। सबसे ज़्यादा मुझे जिस चोट ने तकलीफ पहुंचाई वो ये थी कि मुझसे मेरी सहेलियां छूट गई। वो आती थी या मैं उनके पास चले जाती तो दिल का बोझ ज़रा हल्का हो जाता था, लेकिन सभी मुझसे दूर का साया करने लगी। कहते थे मुझे किसी पीर की बद्दुआ है, जिस सुहागन पर मेरा साया पड़ेगा उसकी कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बदन में आग लग गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे ये ख्याल भी आया कि अगर मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर सास और नंदों के मुंह लगी तो मेरे खामन को भड़का कर मुझे तलाक दिलवा देंगी। अगर तलाक का ताल्लुक सिर्फ मिजाज से होता तो मैं परवाह न करती। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ गया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे और दिल चलता रहा। मैके की एक सहेली ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मेरी हमराज थी। हमारी दोस्ती गहरी थी। अजवाजी ज़िंदगी के 6ठे साल मुझे इशारा मिल गया कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं सोचने लगी कि सबको ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैं बच्चे जनने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकने लगी तो मैं सास नंदों की बातों को बर्दाश्त करने लगी, लेकिन फिर आए रोज़ चिक चिक होने लगी। मगर हर बार मुझे ही माननी पड़ती, क्योंकि माँ बाप की वजह से तलाक से बहुत डरती थी। एक दिन कुछ ज़्यादा ही तू मैं हो गई और मैं मैके आ गई कि शाम को खामंद आएगा तो वापस आ जाऊंगी। घर आई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मुझे पता चला कि घर वाले अगर कहीं गए हुए हैं तो घर की चाबी साथ वाले घर में होती है। मैं साथ वाले घर गई तो वहाँ उस घर का जवान साला आदमी अकेला था। उसे बताया
کہ میری ماں اور اس کی ماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت مانگنے گئی ہیں۔ یہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ اس آدمی کو میں پڑوسی ہونے کے ناطے سے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی بیوی 6-7 مہینے سے اپنے میکے میں تھی اور وہ اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لی اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں، کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کہ خدا مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس مسئلے پر بات کرتے کرتے آدمی کچھ زیادہ بے تکلفی پر اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل میں سوچا مجھے ایک بچہ چاہیے۔ میرے خاوند کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ عین اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے؟ مل جائے گا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظر ٹکرائی اور میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑایا۔ وہ اٹھا اور اسے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ اچانک میری غیرت جاگ اٹھی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، عزت کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار گئی؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا مجھے معاف کر دینا، اور مجھ سے چابی لیے بغیر باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو ایسے گھبراہٹ ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بیچ رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہو۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دے۔ مجھے اپنی ہمراہ سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے بارے میں بات شروع کی تو میں نے اسے کہا آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اسے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری اس ایسی نازیبا حرکت سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں قسم کھاتی ہوں میں وہاں سے باہر آ گئی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا یہی تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو، طلاق لے کر ماں باپ کے گھر بیٹھو۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو تم کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تمہاری ساس کی طرح تمہیں ہر کوئی کہے گا کہ توڑ کا پودا ہے۔ سن میری بہن، اس نے کہا اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذوں سے نہیں بلکہ پیر خود ہری کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے، یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں اپنی عزت اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی عمر اسی گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات گناہ میں ہے، ورنہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی۔ تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ نہ بیٹھے چین اور نہ لیٹے چین، ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا دل میں۔ یہی ارادہ آتا کہ خودکشی کر لوں یا خود کو ختم کر دوں۔ 2-3 دنوں کے بعد خاوند نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ تمہیں وہاں لے جائے، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خاوند سے کہا میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے کہا پھر طلاق لے لو، یہ تمہارا نہیں تمہاری تعلیم کا قصور ہے، تم ایف اے کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، اصل میں تم پیر و بزرگوں کی توہین کی سزا پاری ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں خدا کا پیغام مانا کرتی ہوں۔ قرآن کا خیال ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے خاوند سے فوراً کہا میں اس پیر کے پاس ضرور جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کے اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا یہاں نہیں، اس وقت حضور کسی اور حالت میں ہے، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مراد وہی سنتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ لڑکی ادھر اندر چلی جا، اس پر کرم ہو جائے گا۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں کیا۔ میرا جسم بڑی زور سے کپ کپ آیا۔ ساس نے مجھے اٹھا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا، حضور آئے تو ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا، وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا، یہ تمہارے پاس اب آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلدی ہی پیر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا؟ اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہوتا تو میں قسم کھا کر کہوں گی کہ شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہے۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد ڈالے، بیٹھ کر مجھے پلنگ پر گرا لیا، اور وہ ایک خوبصورت بھیڑیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جوان عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی انہی عورتوں میں سے سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ بدبو کس چیز کی تھی، لگتا تھا جیسے وہ انسان نشے میں ہو۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھایا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اسے 3-4 قدم دور ہٹ گئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گا، پھر معلوم نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامات بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہیں دیا اور غصے سے کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذوں پر، میں اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے کہکا لگا کر کہا، او پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ سے تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ کر پوچھنے لگی کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ رہی جو اس گناہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی، لیکن میں چپ رہی۔ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے ساس سے کہا، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اور میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر ہی رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت تک سو نہیں سکی تھی۔ دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں، جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنی نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کی پردہ در پردہ حرکتیں ایک ایسا بید ہے جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اس وقت گھر کے سب افراد گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کے الماری سے قرآن مجید نکالا اور چھت پر چلے گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے قرآن مجید اونچی جگہ رکھا اور چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے، پھر قرآن مجید اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس دوران میں اتنا زیادہ روئی کہ میں اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی۔ نفل پڑھ کر میں قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں خدا سے مخاطب ہو کر بولی، اے خدا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تیری ذات کا وجود ہے، اگر تیری کتاب برحق ہے، تو مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا، ورنہ میں اس کتاب کو لفظوں کا پلندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی۔ پھر میں نیچے آ کر سو گئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آیا تھا۔ میں اٹھی تو ایسے لگا جیسے میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے۔ دل کو عجیب سا سکون ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو۔ کل تک طلاق کا جو خوف میں رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس خوف کا اثر بھی اب زائل ہو چکا تھا۔ میں نے خاوند کے نام خط لکھا، جس میں لکھا، مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق مہر وصول کروں گی، ماہوار خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی۔ اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ میری جو چیزیں تمہارے گھر ہے بیچ دو، اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے خط اسے دے کر کہا کہ میرے سسرال والوں کے گھر دے آؤ۔ جب ماں باپ کو بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، اگر میرا خدا سچا ہوگا تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ جس طرح پہلے طلاق کا نام سن کر میں کام جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری اور بہادری آ گئی تھی، اور کوئی غالب قوت تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کرے گا۔ 10-12 دنوں بعد میرا طلاق نامہ اور حق مہر مجھے مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے کہ سوکھے پیٹ سے کون پھل حاصل کرتا ہے۔
یہ تو توہڑ کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، پھل دیتا ہے نہ پھول۔ لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، دل کو سکون تھا۔ 5 6 مہینے گزرے، ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹکنے والی تھی، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا۔ میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد میں اسے آج دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا، میری بات سنو، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے نا، لوگ مجھے تھوڑ کا پودا کہتے ہیں، کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا، مالک کا کام ہے محنت کرنا۔ میں نے کہا، جاؤ موج کرو۔ اس نے کہا، اکیلے کیا خاک موج ہوگی؟ میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور اسی روز امی سے کہا اس آدمی سے رشتے کی بات کرے۔ امی ابا نے بات کی، 2 4 پیروں میں بات پکی ہو گئی۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میری ماں کو ابھی تک ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں پھر بیٹی گھر نہ آ جائے، لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا دکھایا۔ شادی کے دوسرے مہینے میں نے ماں کی پریشانی ڈھونڈ ڈالی اور انہیں خوشخبری سنا دی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، جو پیر عورتوں کو اولاد عطا کیا کرتا تھا۔ ایک روز اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک بس میں سفر کر رہا تھا۔ بس بے قابو ہو کر سڑک سے ہٹ کر اسی رفتار سے جا کر ایک مضبوط درخت سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 26 سواریاں مر گئی، جن میں وہی پیر اور اس کے مرید بھی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن اندر تک بس میں دھنس گیا تھا۔ فوٹو ہاریوں کو یہ پرانا حادثہ ضرور یاد ہوگا۔ بہتوں کو تو ذرا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ پیر کون تھا۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے دیے۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 13 سال کا ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔